آج ملک میں اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اس کو دیکھ کے بھی کوئی کسی کو اگر عقل نہ آئے تو میرا خیال سے پھر عقل جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کے دماغ میں ڈالی نہیں جا سکتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم عام لوگ ہیں، بالکل عام، جن کا دور دور تک نہ کوئی سیاست ہے نہ کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں یہ امریکہ کی سازشیں ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہیں، جو اسرائیل سازشیں کر رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن جناب ہمارے حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ آپس میں ہی لڑائی لڑتے لڑتے، اور اب جو ہے وہ بس وہ افغانستان کی طرف سے ایک چھیڑخانی کی گئی ہے، اور یہ بھی مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ بھی اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ پاکستان کا دھیان ادھر ہو اور جناب وہ ایران پہ حملہ کر دے۔ یعنی یہاں تک بھی، حالانکہ پاکستان نے کبھی امریکہ کے اگینسٹ نہیں جانا تھا، تب بھی ایسے ہی بزدلانہ قسم کے بیان دینے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ خدشہ تھا کہ جناب یہ پاکستان کہیں بولنا پڑے، کہیں دباؤ میں آ کے نہ بول پڑے، تو یہ ایک چھیڑخانی کروائی گئی اور اس کی آڑ میں پھر ادھر حملہ کیا ایران کے اوپر، اور تاکہ ایران بالکل تنہا ہو جائے۔ اور کیا ہے، اگر ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ایسے ہی تنہا چھوڑتے رہیں گے تو جناب پھر تو ایک نہ ایک دن وہ جو کہتے ہیں نا، محلے میں اگر آگ لگی ہے اور آپ نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے کہ جی ہم بچ جائیں، ہم محفوظ ہو جائیں، تو پھر آگ کا تو کام ہی پھیلنا ہے۔ آگ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب تک اس کو بجھائیں گے نہیں وہ تو بند نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے نا، اس کو بجھانا ہی پڑتا ہے ورنہ آگ اپنے آپ نہیں ختم ہوتی۔ تو کچھ کرتے چلتے آپ ہمارے دروازے تک آ جائے گی، ہمارے گھر تک آ جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر چیخو پکاری ہوگی اور وہی حال ہوگا جو دوسروں کا ہوا ہے۔ تو اس لیے سنبھلنے کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں بہت زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ ایران میں جتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، ایک باپ کی حیثیت رکھتا تھا آیت اللہ خامنائی، اور ان کو، ان کے خاندان کو ختم کیا گیا ہے۔ امریکہ کی عادت یہی ہے، اسرائیل کی بھی عادت یہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو دشمن ہے نا، وہ اس کے جو سردار ہوتے ہیں نا ان کو مارتا ہے، کیونکہ اس کی عادت یہی ہے۔ فلسطین میں وہ احسان فراموش لوگ ہیں، اور اسی طرح سے افغانستان کی طرف دیکھا جائے تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ احسان فراموشی کی ہے۔ ہم نے عرصے سے ان کو پناہ دی ہے، 40-50 سال سے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو آپ اس طرف لگے ہوئے ہیں اور آپ ادھر نہیں کہتے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ شیعہ ملک ہے۔ بھائی شیعہ ہے تو کیا ہوا؟ ہے تو مسلمان نا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اور جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی بھائی میں پاکستان اور اس کی افغانستان کی لڑائی نہیں رکواؤں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، کیونکہ ادھر سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں آپس میں مسلمان جو ہے لڑ رہے ہیں۔ اگر میں بیٹ لگا لیں مجھ سے، اگر یہی پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا ہوتا ہے، یہ کشمیر کو آزاد کرانے کی کوشش کی ہوتی، جو کہ ایک خواب ہی ہے، ایسا کبھی ہوگا نہیں کہ پاکستان کے افواج جو ہیں وہ کشمیر کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں ویسے ایک بات بتا رہی ہوں کہ اگر یہ والا حملہ ہوتا نا تو پھر ٹرمپ صاحب نے بولنا تھا اور انہوں نے کہنا تھا کہ ہاں جی میں بیچ میں آتا ہوں، منصفی کرواتا ہوں، اور پھر کشمیر کو منصفی ہمیشہ سے یہی ہوئی ہے ان کی، اس کو مطلب ایسے ہی رہنے دے۔ انڈیا اس کو اٹوٹ انگ کہتا رہتا ہے، ہم اس کو جناب ایک، ہماری ہمیشہ سے، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی الگ سے لائن لگی ہوتی ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے، صرف ہم نے کہا ہوا یہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ انڈیا والے نہیں کہتے کہ مقبوضہ کشمیر ہے، وہ کشمیر کہتے ہیں، ہمارا، ہمارا کشمیر۔ تو ظاہر ہے ایک دفعہ جھوٹ کو اگر جھوٹ بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں تو ایک دفعہ تو وہ سچ ہو ہی جاتا ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، اس کی طرف تو ہم مطلب اب بھول ہی جائیں نا، کیونکہ ہمیں دوسری طرف ہی اتنا بزی رکھا جا رہا ہے کہ، اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ہم عام لوگ ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں بات، لیکن پتہ نہیں یہ ہمارے حکمرانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں، یا پھر انہوں نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ ایک بندہ حکمران تبھی بنتا ہے نا جو باقی لوگوں کے اوپر اس کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اوپر کے درجے پہ ہوتا ہے، تب جا کے وہ کہیں حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ والی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی جو کہ عام انسانوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں، تو پھر عجیب بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کرسی ہے تمہاری، جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ والی بات ہے۔ آپ اگر اس وقت یہ سوچ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم یہ کرتے رہیں گے اور وہ بس ایران کو پر حملہ کیا ہے اور بس اس کے بعد وہ چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف دکھانے کے دانت ہیں، ہاتھی کے جو دانت ہیں وہ دکھا رہے ہیں نا کہ ایران کی طرف حملہ ہے، یہ صرف دکھانے کے لیے، جو اندر کے دانت ہیں نا وہ پاکستان کی طرف شارپ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے اوپر جب کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے پھر تو پاکستان ڈٹ کے اس کا مقابلہ کر لیتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہماری فوج پوری دنیا کے اوپر بھاری فوج ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ہم ایسی نوبت آنے دیں؟ ہم مفت میں، یا ہمارے عوام کا پیسہ جو ہے وہ سارا جو ان کی مطلب اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم لگاتے ہیں، تو ہم یہی جو پیسہ ہے وہ کسی اور کی حفاظت کے لیے کیوں لگائیں؟ ٹھیک ہے نا، تو پہلے ہی آپ کیوں نہیں آنکھ دکھاتے کہ کوئی آپ کی طرف آنے کی ہمت ہی نہ کرے؟ جب آپ کے اوپر پڑے گی تو پھر تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی جنگ مسلط کی گئی ہے تو صرف فوج نے مقابلہ نہیں کیا، عوام نے بھی فوج بن گئی ہے، ہر بندے نے مقابلہ کیا ہے،
और ये जब हमारे ऊपर अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मामला होगा, फिर तो हम भी डंडे-सोटियाँ लेके निकल ही आएँगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला का वादा है कि मुसलमान को वो जंग के मैदान में कभी नहीं हराएगा। इसीलिए तो ये अमेरिका जो है वो हमारे साथ डायरेक्ट जंग नहीं करता ना, मुसलमानों को ही मुसलमानों के खिलाफ लड़ाता है, और ये वाली बात पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। उधर सऊदिया है तो वो भी खामोश है, हालाँकि उनके पास तेल की इतनी बड़ी हुक्मरानी है कि भई वो दुनिया को नचा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि बस उनके पास चूँकि दिमाग नहीं है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ बादशाहत है और उसके ऊपर वो चल रहे हैं, और अपनी सारी उन्होंने जो सिक्योरिटी होती है वो दूसरों को दी हुई है। और फिर ज़ाहिर है, अगर आपके घर में किसी और के निज़ाम लगा हुआ है सिक्योरिटी पर, और आपको पता है कि मैंने अगर दरवाज़ा उसकी इजाज़त के बगैर नहीं खोल सकता, तो ज़ाहिर है फिर आप उसी की मानेंगे। आपने जो अपने घर का पूरा निज़ाम उनके हाथ में दे दिया है, तो फिर आप मानेंगे भी उसी की। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान ने तो अपना निज़ाम नहीं दिया ना, हमारा निज़ाम तो हमारे ही हाथ में है। तो फिर इसलिए कोशिश ये करें कि समझें इस बात को, अपनी आवाम को समझें, अपनी आवाम को ज़्यादा तकलीफ़ में मत डालें।